چھین نہیں سکتا. میں نے یہ بات ایک مرتبہ سعودی عرب میں کہہ دی تھی. زیارت پڑھ رہا تھا, وہ متوفی صاحب, میں تو ان کو پنڈت صاحب کہتا ہوں, آگے انت شیعہ. میں نے کہا الحمدللہ. وہ آنکھیں سرخ ہو گئی. لماذا لا تقول انا مسلم الحمدللہ. میں نے کہا الحمدللہ انا مسلم وافتخر علی انا شیعہ. میں اس بات پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مسلمان بنایا, مگر اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شیعہ بنایا. میں نے کہا جناب یہ بات آپ نے بڑی سخت کہی ہے, بڑی سخت کہی ہے, اور اگر آپ اس کے کوئی دلیل نہیں دیں گے تو میں آپ کو حج کے لیے نہیں جانے دوں. اچھا اس میں کیا بات آپ پوچھنا چاہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا اور آپ فخر؟ میں نے کہا میں دہراتا ہوں اس بات کو, آنا فخر, مجھے فخر ہے کہ میں در آل محمد سے واپس آؤں. کہ نہیں آپ فخر کیجئے کہ مسلمان ہیں. کہا الحمدللہ انا مسلم وافتخر علی انا شیعہ. میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں, مگر فخر کرتا ہوں کہ شیعہ ہوں. اس لیے کہ قرآن میں لفظ شیعہ یا نبی کو کہا گیا یا نبی کے سچے چاہنے والوں کو کہا گیا. قرآن مجید میں لفظ شیعہ یا خود نبی کے لیے استعمال ہوا یا نبی کے سچے چاہنے والے کے لیے استعمال ہوا. کہنے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تقرأ القرآن, قرآن پڑھا ہو تم؟ ہاں میں حافظ, حافظ قرآن. میں نے کہا حافظ قرآن تو آپ کو پتا ہوتا. میں نے کہا جناب نابینا حافظ ہونا اور ہے, قرآن کو بینائی سے پڑھنا اور. بینائی کے ساتھ پڑھنا ہوگا. کہنے کہا آپ نے کیا بات کہی؟ میں نے کہا جناب سورہ مبارکہ صافات پڑھیے, جہاں ارشاد ہوا جناب ابراہیم کے لیے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم شیعہ تھے. اور پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ اور سورہ مبارکہ شعراء اور سورہ مبارکہ قصص میں جناب موسیٰ کے حالات پڑھی کہ جب جناب موسیٰ اپنے گھر سے نکلے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں, ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. غور کیجئے محاورے میں جہاں دشمن بولا جائے وہاں دوست بولا جاتا. روشنی کے مقابلے میں اندھیرا, نور کے مقابلے میں ظلمت, حق کے مقابلے میں باطل, دوست کے مقابلے میں دشمن. اب قرآن نے جو نبی کا دشمن تھا اسے دشمن کہا, لیکن جو نبی کا چاہنے والا تھا اسے شیعہ کہا, تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن نے یہ بحث کیوں چھیڑ دی. بس سیدھی سی بات کہہ دیتے ایک نبی کا دوست تھا ایک دشمن تھا, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا ایک دوست تھا ایک دشمن تھا. قرآن نے دشمن کو دشمن کہا, دوست کو شیعہ کہا. شاید قدرت کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ 1400 برسوں کے بعد دنیا کے بعض علاقوں میں اس لفظ کے ساتھ بے ادبی کی جائے گی, دیواروں پر لکھا جائے گا, نعرے لگائے جائیں گے, ایک جماعت پیدا ہوگی جو اپنے جلوسوں میں یہی نعرے لگاتے چلے گی اور اس لفظ کے ساتھ بے ادبی کرے گی. قرآن نے کہا کہ نہیں یہ لفظ اتنا محترم ہے یا نبی کے لیے استعمال ہوگا یا نبی کے سچے چاہنے والے کے لیے استعمال ہوگا. اور پھر جو لوگ یہ نعرے استعمال کرتے ہیں, ہمارے جن برادران نے ہمارے ملک میں دیواروں کو یہ نعرے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے, انہوں نے غور سے اگر دیکھا ہوگا یا ان کے جو لیڈر نعرے لگواتے چلتے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا
نقل کفر کفر نباشد، جہاں جہاں یہ لوگ لکھتے ہیں یا زبان سے کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، یہی لکھتے ہیں نا اور یہی نعرے لگاتے ہیں۔ کہیں پر ان کو لکھا ہوا دیکھ لیجئے 4 لفظ ملیں گے، ان میں 3 کافر 1 شیعہ۔ اللہ کا عجیب انتظام ہے، ان کی زبان سے بھی کہلوا رہا ہے۔ 3 کافر تھے 1 شیعہ۔ اور عجیب بات ہے کہ انشاءاللہ آپ حج کے لیے جائیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں اور جاتے ہیں انہیں یہ منظر دیکھا ہوگا کہ حج میں 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا، 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا، 3 مینا میں ہے، 1 خانہ کعبہ میں ہے۔ مینا میں 3 پتھر ہیں، 1 خانہ کعبہ میں ہے، اور ان پر لکھا ہوا بھی ہے یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ لکھا ہوا ہے 6 زبانوں میں لکھا ہوا، تو میں نے لکھا اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، بنگالی میں اور دنیا کی کئی زبان۔ یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تینوں میں ایک بہت بڑا تھا، اور جو بڑا ہے اسے 3 دن مارنا ہے۔ 10 کو بھی مارو، 11 کو بھی مارو، 12 کو بھی مارو، اور جو بھی وہاں جائے گا عرفات سے گزر کر مزدلفہ آئے، مینا پہنچے، حکم ہے سب سے پہلے مینا پہنچو، 3 کام ہیں، لیکن سب سے پہلے پتھر مارو، بڑے شیطان کو مارو، اگلے دن سب کو مارو۔ اچھا، کنکر مارتے وقت یہ کافی نہیں کہ آپ پھینک دیں، یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پتھر پھینکا وہ لگا، اور 1 کافی نہیں ہے، 7 پتھر، گویا ہفتے کے ہر دن کے عوض 1 پتھر، تاکہ روزانہ اظہار نفرت ہوتا رہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، اگر کوئی حاجی صاحب پہنچے وہاں پر مینا کے میدان میں، ان سے کہا جائے جناب ذرا اس کو پتھر ماریے، نہیں میں تو بہت ہی میں یہ سب کام نہیں کرتا۔ دیکھیے جیسے بھی ہوں گے، دیکھیے جیسے بھی ہوں گے، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، تو جیسے بھی ہوں گے میں تو کنکر نہیں مارتا۔ یقین مانے اگر وہاں شیطانوں کو کنکر نہ مارے تو احرام میں بندھے رہیں گے، یہاں احرام میں بندھے رہیں گے، وہاں ہتھیلی میں بندھے رہیں گے۔ لازمی ہے حاجی کہیں کا ہو، کسی مکتب فکر کا ہو، لازمی ہے کہ شیطانوں کو کنکر مارے۔ جب تک شیطان کو کنکر نہیں مارے گا قربانی کی اجازت نہیں ہوگی، قربانی کی اجازت نہیں ہوگی، نہانے کی اجازت نہیں ہوگی، نہانے کی اجازت نہیں ہوگی، مکے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر حاجی کو 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا، 3 مینا میں ہے، 1 خانہ کعبہ میں ہے۔ جو مینا میں ہے ان کے لیے حکم ہے پتھر مارو، اور جو خانہ کعبہ میں ہے اس کے لیے حکم ہے چومو۔ کنکر مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے۔ گویا پتھر کی 4 ہو تو 3 قابل نفرت ہے، 4تھا قابل محبت ہے۔ اب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان مقدس کو یاد کیجئے جس میں سرکار فرماتے یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری حیثیت کعبے کی ہے، کعبے کی ہے۔ جو کعبے سے پھرا اس کا دین نقصان، جو علی سے پھرا اس کا ایمان نقصان۔
کہا جناب ہمارا نام بھی قرآن میں موجود ہے، ہمارے ہادیان برحق کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ایک نور سے پیدا کیا، اللہ نور السماوات والارض، کائنات میں کچھ نہ تھا، صرف ذات واجب کا نور تھا۔ اس نے اپنے نور سے جس ذات کو سب سے پہلے پیدا کیا، سرکار نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر مالک نے اسی نور کو 14 جلووں میں تقسیم کر دیا۔ جب اللہ نے اس نور کو رحمت کا لباس بنایا تو رحمت للعالمین تشریف لایا، جب اسی نور کو شجاعت کا لباس بنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لایا، جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائی، جب اسی نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے، جب اسی نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین غریب تشریف لائے، جب اسی نور کو عبادت کے قالب میں ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائے، جب اسی نور کو علم کا پیکر بنایا تو باقر العلم تشریف لائے، جب اسی نور کو صداقت کا مظہر بنایا تو جعفر صادق تشریف لائے، جب اسی نور کو بردباری کا نمونہ بنایا تو موسی کاظم تشریف لائے، جب اسی نور کو اپنی رضا کا مظہر بنایا تو علی رضا تشریف لائے، جب اسی نور کو سخاوت کا پیکر بنایا تو محمد تقی جواد تشریف لائے، جب اسی نور کو باطن کی پاکیزگی کا نمونہ بنایا تو علی نقی تشریف لائے، جب اسی نور کو اپنی فوجی اور عسکری قوت کا مظہر بنایا تو حسن عسکری تشریف لائے، اور جب اللہ نے یہ چاہا کہ میرا نور دنیا میں غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف لائے۔ ذات ایک ہے تجلیہ اول کو آخر سے ملا کر دیکھا، مالک نے کرم کیا ہم پر کہ ہمیں اس نور کے سلسلے سے وابستہ، ہمارا دین ان انوار الہیہ کا مرہون منت، ہماری کتاب بھی نور، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری تاکہ آپ بنی نوع انسان کو تاریکی سے نکالیں نور تک پہنچائیں۔ ذات مصطفیٰ بھی نور، مرتضیٰ پورا خاندان نور، اور جب سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو قرآن آواز دے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سرکار کی آمد سے پوری زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے، اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا جناب ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی موجود ہے، ہمارے ہادیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کہنے لگے جناب مگر آپ لوگ باقی امت سے ہٹ کے چلتے ہیں، باقی امت سے ہٹ کے چلتے ہیں، عجیب بات کہہ دی۔ میں نے کہا جناب کبھی غور کیجئے گا، راستے سے آپ ہٹے یا ہم ہٹے، راستے سے آپ ہٹے یا ہم ہٹے؟ نہیں جناب نظر کیا آتا ہے کہ ساری امت سے ہٹ کے آپ چل لیں۔ میں نے کہا جناب یہ واضح کیجئے راستے سے آپ ہٹے یا ہم ہٹے؟ کہنے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب انسانی تاریخ میں مجھے بتائیے الہی نمائندوں کا انتخاب اللہ نے کیا یا بندوں نے کیا؟ کہنے جناب آپ تو بڑی دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ انسانی تاریخ میں کوئی مثال پیش کر سکتے
کہ نبی دنیا سے گیا ہو اور اس نے اپنے جانشین کا انتخاب نہ فرمایا. کہنے جناب یہ بہت مشکل بات ہے. میں نے کہا اگر آپ کے کتب خانے میں کچھ کتابیں موجود ہیں تو کتاب تاریخ کامل اٹھا لیجئے, تاریخ طبری اٹھا لیجئے, ابن اسیر اٹھا لیجئے, تاریخ خمیس اٹھا لیجئے. آپ کو نظر آئے گا جب جناب آدم دنیا سے جانے لگے تو جناب شیس کو نمائندہ ہوا, جناب نوح جانے لگے تو جناب یافس کو نمائندہ بنایا, ابراہیم جانے لگے مکے میں اسماعیل کو نمائندہ بنایا, بیت المقدس میں اسحاق کو نمائندہ بنایا, جناب اسحاق جانے لگے یعقوب کو نمائندہ بنایا, یعقوب جانے لگے یوسف کو نمائندہ بنایا, جناب موسیٰ جانے لگے جناب یوشع کو نمائندہ بنایا, حضرت عیسیٰ جانے لگے تو اپنے اوصیاء کو نمائندہ بنایا. میں نے کہا جناب سورہ انعام کی اس آیت کو پیش نظر رکھیے گا جس میں اللہ نے متعدد پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے پیغمبر ہم نے آپ کے سامنے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ان سب کی رہنمائی اللہ نے کی تھی, آپ بھی اسی راستے پر چلیے گا. توجہ فرمائیے گا, آپ بھی اسی راستے پر چلیے گا. اب اللہ نے انبیاء کا راستہ کیا بتایا؟ انبیاء کا راستہ یہ تھا کہ جب کوئی نبی دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنی جگہ کسی کو منتخب کیا. جب تک اپنے جانشین کا اعلان نہیں کیا اس وقت تک وہ نبی دنیا سے گیا نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم حج آخر سے واپس آ رہے ہیں اور اب دنیا سے جانے کا وقت آتا تو میرے حبیب پر اللہ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب وہ پیغام جو آپ کو پہلے ہی دیا جا چکا ہے اب آپ اسے امت تک پہنچا دیجئے. فإن لم تفعل, اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے فما بلغت رسالتہ, تو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. میں نے کہا جناب سورہ مبارکہ مائدہ میں اس آیت کو پڑھ لیجئے اور اب بتائیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو حکم دیا تھا پہنچانے کا حضور نے پہنچایا یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا جناب پنڈت صاحب تو آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو حکم دیا تھا وہ سرکار نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ کیسے تک نہیں پہنچایا؟ پہلے دیکھیے تاریخیں مختلف ہیں. میں نے کہا نہیں آپ یہ بتائیے اللہ نے جو حضور کو حکم دیا وہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اب اگر حضور نے حکم پہنچایا اور آپ بحیثیت مسلمان کے پابند ہیں کہ یہ مانے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو رسول نے پہنچایا, تو جو حکم رسول نے پہنچایا جو اس راستے پر باقی رہے وہ راستے سے ہٹے یا جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ راستے سے ہٹے. میں نے کہا جناب یہ حکم تو اتنا ناگزیر تھا کہ رسول سے کہا گیا اللہ کے رسول اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو یہ سمجھا جائے گا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اسی لیے سرکار نے حکم دیا جو لوگ آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا جائے, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول ایک بہت بلند ممبر پر گئے. پالان شتر کا ممبر بنایا گیا, یعنی اونٹوں پر جو ہودج رکھے گئے تھے ان کو اتار کر بہت بڑا اونچا اسٹیج بنایا گیا. پیغمبر اس کے اوپر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد ایک مفصل خطبہ دیا, اپنی 23 سالہ زندگی کے کارناموں کو پیش کیا اور اس کے بعد مجمع سے سوال کیا اے لوگوں یہ بتاؤ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا صاحبان دانش بیٹھے. پیغمبر نے مجمع سے سوال کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ آج دنیا والے بہت سے کہتے ہیں جناب یہ مولا کے بہت سے معنی. میں نے کہا مولا کے چاہے 70 معنی ہو یا 700 معنی ہو, پیغمبر نے پوچھا تھا یا نہیں کہ میں مولا ہوں یا نہیں؟ اور جب مجمع نے اعلان کیا کہ آپ ہمارے مولا ہیں تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کیا, یا یوں کہیے نور بالائے نور نظر آیا, عصمت بالائے عصمت نظر آئی, رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی, پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے, پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا من کنت مولا فہذا علی مولا.
سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا۔ گویا جب پیغمبر بات کرے زبان پیغمبر کی ہے فرمان پروردگار، اور پیغمبر کے ہاتھوں سے انجام پانے والے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب کو کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ تو گویا قول کی منزل ہو زبان پیغمبر کی ہے فرمان پروردگار کا، عمل کی منزل ہو ہاتھ پیغمبر کے ہیں عمل اللہ کا ہے۔ اب غدیر کے موقع پر ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ پیغمبر جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس میں ان کی زبان بھی کام کر رہی ہے، ان کا ہاتھ بھی کام کر رہا۔ توجہ فرمائیے گا، ہاتھوں سے علی کو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا رسول کے ہاتھوں سے جو کام انجام پائے وہ دیکھنے میں رسول کا ہے، عمل اللہ کا ہے۔ اب کہنے دیجئے کہ جب رسول علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رہے تھے تو دیکھنے میں پیغمبر کا ہاتھ تھا، بلندی اللہ عطا کر رہا تھا، بلندی اللہ عطا کر رہا تھا۔ اور جب زبان پیغمبر سے یہ جملہ سامنے آیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اب کہنے دیجئے ولایت کا اعلان زبان پیغمبر کی تھی، فرمان پروردگار کا تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے بالکل سچ کہا ہے، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، ہم زبان دیتے ہیں۔